میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق رفیق عطا فرمائی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ ان کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اس مقام پر موجود ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اس کریم آقا کے ماننے والے، اس کریم آقا کے امتی جسے اللہ رب العالمین نے بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری، آنچ خوبہ ہم دارند تو تنہا داری۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح ابن مریم تک اللہ رب العالمین نے جتنے کمالات 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، ان تمام کمالات کو جمع کیا گیا تو میرا اور آپ کا کریم آقا، سب انبیاء علیہ السلام میں جو کمالات، ان کا مجموعہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ لیکن دو کمالات، دو فضائل ایسے جن میں نہ کوئی نبی شریک نہ کوئی رسول شریک، اللہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین کی قبا عطا فرمائی۔ کل جہانوں کے لیے، جہاں جہاں میری چشم تصور پہنچ سکتی ہے، جہاں جہاں انسان کی عقل و دانش پہنچ سکتی ہے، جتنے جہان میرے رب نے پیدا فرمائے، آدم سے لے کر خاتم تک، زمین کے تمام طبقات تک، آسمان کے تمام پردوں تک، میرے رسول جو ہیں رحمت ہی رحمت ہیں، اور ان کی رحمت کا نظارہ ہم زندگی کے ہر مرحلے کے اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ امام احمد رضا نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ اور ان کی رحمتوں کا تماشا، ان کی رحمتوں کا جلوہ، ان کی رحمتوں کا حقیقی فیض ہم روز قیامت میں دیکھیں گے کہ جب ارفراسوں کا یا محمد رب فرمائے گا، اے حبیب اپنے سر اقدس کو اٹھاؤ، مانگو، جو مانگتے ہو وہ دیا جائے گا۔ تب مصطفیٰ فرمائیں گے مولا تو نے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے رب تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ مولا آج یہ جتنے بھی گناہگار ہیں مجھے عطا فرما دے، مولا آج جتنے بھی میری امت کے گناہگار ہیں مجھے عطا فرما دے۔ مولا رب فرمائے گا مولا یہ جو گناہگار ہیں یہ میرے ہیں، مولا یہ جو گناہگار جو ہیں یہ میرے ہیں۔ رب فرمائے گا مصطفیٰ جو تیرے ہیں وہ میرے ہیں، اے اللہ اس کو بھی بخش دے، اے اللہ اس کو بھی بخش دے۔ رب فرمائے گا حبیب جس کے لیے تو نے کہا میں نے اس کو بخش دیا۔ مولانا ہمارے کراچی کے اندر بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے یہ جو لوگ میلاد پہ اعتراض کرتے ہیں، بہت اعتراضات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میلاد ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ آغاز کیا تو ذکر خدا، میلاد یہی تو ہے نا، لوگوں کو اعتراض ہے۔ میلاد کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ مولانا رجب علی نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے آغاز کیا تو ذکر خدا، انجام ہوا تو صلی علی۔ ذکر خدا سے آغاز کر کے صلاۃ و سلام پہ ہم اختتام کرتے ہیں، تو آغاز کیا تو ذکر خدا، انجام ہوا تو صلی علی۔ فرماتے ہیں آغاز ہمارا نورانی، انجام ہمارا نورانی۔ پھر فرمایا کہ ان کا ہر منگتا محشر میں اس طرح بخشا جائے گا، عجب منظر ہوگا،
قیامت کا عجب منظر ہوگا. فرماتے ہیں ان کا ہر منگتا محشر میں اس طرح بخشا جائے گا. محبوب خدا فرمائیں گے انگلی کا اشارہ نورانی. اپنے گناہگاروں پر، اپنے گناہگاروں کی جانب میرے مصطفیٰ کریم اپنی نورانی انگلی کا اشارہ کر کے فرمائیں گے مولا یہ میرا ہے، مولا یہ میرا ہے، مولا یہ میرا ہے. رب فرمائے گا مصطفیٰ جو تیرا ہے وہ میرا ہے. عزیزان محترم، بات رحمت للعالمین کی تھی. پھر دوسری خصوصیت جس میں کوئی بھی ان کا میرے مصطفیٰ کا شریک نہیں، میرے رب نے ختم نبوت کا تاج میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. آپ پر انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. عزیزان محترم، اس عصر میں، اس زمانے میں لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ منکرین ختم نبوت کون ہوتے ہیں، قادیانیت کیا ہوتی ہے. لیکن اس دور کے اندر بار بار اس فتنے کو ہوا دی گئی. کبھی مشیر کے عنوان پر عاطف میاں کو مشیر بنائیں گے، تب لوگوں علماء کو زبان کھولنا پڑی کہ عاطف میاں مملکت خدا داد پاکستان میں مسلمانوں پر معیشت کا مشیر نہیں بن سکتا، یہ قادیانی ہے. فلانی خاتون کو ہم مشیر بنائیں گے، بزرگوں کو کہنا پڑا کہ یہ خاتون قادیانی ہے. بہت ساری سپورٹس قادیانیوں کو کی گئی. تب ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم عوام کے سامنے فتنہ انکار ختم نبوت کا اظہار کریں. عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ سبق خود بھی یاد کر لیجئے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ سبق یاد کرا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور اگر کوئی حضور کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص مرتد ہے، کافر ہے. قرآن اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، سنت رسول اس کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے، اور آخری فیصلہ میرے مصطفیٰ کریم کے خلیفہ اول، میرے مصطفیٰ کریم کے جانشین برحق سیدنا صدیق اکبر نے یمامہ میں کر دیا. لیکن جب تک عجب معاملہ تھا، جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا رجوع دیکھا تو دلوں میں خواہشات پیدا ہوئی، خیال پیدا ہوئے کہ بھئی نبی بننا تو بڑی کمال کی بات ہے. عروہ بن مسعود جب حدیبیہ کے مقام پر حضور کی خدمت میں آیا اور 3 دن حضور کی خدمت میں رہ کر گیا اور مکے والوں کے پاس گیا تو مکے والے کھڑے ہو گئے، عروہ تو ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آیا؟ تو عروہ نے کہا میں پیغام اہل مکہ تمہارے لیے یہ لے کر آیا ہوں کہ تم محمد رسول اللہ اور اصحاب رسول سے جنگ نہ کرنا. قریش کے لوگ کہنے لگے عروہ تو ہمیں بے غیرتی کا سبق دیتا ہے، بزدلی کا سبق سکھاتا ہے. ہماری تلواروں سے ابھی تک مدینے کے مقتولین کا خون ٹپک رہا ہے، مدینے والوں کی تلواروں سے بدر کے مقتولوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ ہم ان کا بدلہ نہ لیں. کہا تمہیں میری فطانت پر، میری سمجھ پر، میرے شعور پر اعتبار نہیں ہے. تو تب لوگوں نے کہا، مکے کے لوگوں نے کہا عروہ تو جزیرۃ العرب کا سب سے زیادہ سمجھدار انسان ہے، تبھی تو ہم نے تجھے اپنا سفیر بنا کر محمد رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا تھا. کہا تو پھر میری بات پر یقین کر لو. کہا تو نے دیکھا کیا ہے؟ کہا جو عروہ نے دیکھا دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، میں یمن کے درباروں میں گیا، میں حبشہ کے درباروں میں گیا، میں بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا، لیکن جو بات دربار محمدی میں دیکھی وہ میں نے نہ قیصر کے دربار میں دیکھی، نہ کسریٰ کے دربار میں دیکھی، نہ یمن کے دربار میں دیکھی، نہ حبشہ کے دربار میں دیکھی. کیا دیکھا عروہ تو نے؟ عروہ کہتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے تو صحابہ ایسے خاموش ہو کے ان کا خطاب سنتے ہیں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ذرا جنبش کریں گے یہ پرندے پرواز کر جائیں گے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کے حکم کو بجا لانے کے لیے ان کے جانثار صحابہ ایسے دوڑ پڑتے ہیں کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں.
کہا جب محمد منہ سے لعاب دہن نکالتے ہیں، ان کے صحابہ لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ہاتھوں کو ملتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ جب محمد وضو کرتے ہیں تو ان کا وضو کا استعمال شدہ پانی ان کے صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، سینے پہ ملتے ہیں۔ جس کو یہ تبرک نہیں ملتا وہ اپنے بھائی کے چہرے اور ہاتھ پہ لگا کر اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ یہاں مجھے ایک جملہ معترضہ کہنے کی اجازت دیجئے، اگر زمانہ ہوتا آج کا، اگر زمانہ آج کا ہوتا، کسی بہت بڑے مدرسے کا مولوی ہوتا، وہ صحابہ کے اس عمل کو دیکھتا اور یہ تو شرک کر رہے ہیں، یہ تو بدعتی ہیں، فتویٰ لگاتا۔ سن 6 ہجری ہے، قرآن کی کوئی آیت صحابہ کو حکم نہیں دیتی کہ مصطفیٰ کے لعاب دہن کو زمین پہ گرنے دو، نہ گرنے دو۔ وضو کے مائع مستعمل کے بارے میں کوئی آیت حکم نہیں دیتی۔ صحابہ کے اس عمل کو اللہ نے بھی پسند فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی سنی میلاد منائے، میلاد کے جلوس کو نکالے، چراغاں کرے، اپنے گھر پر پرچم کو آویزاں کرے، رسول کی نعتیں پڑھے، اس پہ فتویٰ نہ لگاؤ، ورنہ تمہارا فتویٰ ان صحابہ تک پہنچتا ہے جو حضور کے لعاب دہن کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ عزیزان محترم، صحابہ کی یہ محبت، یہ ایثار دیکھ کر کچھ دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، یار نبوت تو بڑا اچھا کام ہے، اس میں تو بڑا اٹریکشن پایا جاتا ہے، بڑا دنیا رجوع کرتی ہے۔ بنو حنیفہ کا سردار جسے لوگ رحمان نجد کہتے تھے، مسیلمہ، مسجد نبوی میں حضور کی خدمت میں آتا ہے، حضور کی خدمت میں عرض کرتا ہے محمد رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بنو حنیفہ کے 25,000 جوان میرے پیچھے کھڑے ہیں جو اس دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے، میری بیعت کیجئے۔ جب حضور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتا ہے، ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا مجھے اپنے بعد اپنی نیابت اور رسالت کے اندر شریک کر لیجئے۔ میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ہاتھ میں کھجور کی ایک خشک شاخ ہے، آپ فرماتے ہیں مسیلمہ تو نے بہت بڑی بات کی، تو نے بہت بڑا مطالبہ کیا، رب کعبہ کی قسم اگر تو مجھ سے یہ خشک کھجور کی شاخ بھی مانگے تو باذن الہی میں تجھ کو نہیں دوں گا۔ مسلمان ناراض ہو کے چلا گیا، اعلان کیا نجد میں جا کر، حجاز کی نبوت محمد ابن عبداللہ کے پاس، اور نجد کا نبی میں ہوں، اللہ نے مجھے نجد کی نبوت دے دی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ قبائلی عصبیت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر وہ ایلچی بھیجتا ہے، مدینہ میں بھی مسیلمہ کے ایلچی آتے ہیں حضور کے پاس اس کا پیغام لے کر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تاریخی جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے 27 مرتبہ اپنے جسم نازنی کے اوپر ذرا بختر پہن کر، تلوار لے کر غزوات کے اندر شرکت فرمائی، لیکن کبھی اس تلوار کو چلایا نہیں۔ لیکن مصطفیٰ اس جھوٹے نبی کے پیغامبر جب آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اگر زمانے کا رواج یہ نہ ہوتا کہ سفیروں اور ایلچیوں کو امان دی جاتی ہے تو میں اپنے ہاتھ سے تمہارے سروں کو تمہارے تنوں سے جدا کرتا۔ اتنی بڑی بات تم نے کی ہے۔ ابن سیاد، طلیحہ اسدی، اسود انسی، سجا، یہ 4 افراد ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور ایک ایک کے تعاقب کے لیے، ایک ایک کی سرکوبی کے لیے لشکروں کو روانہ فرماتے ہیں۔ آخری بات عزیزان محترم، آخری مارکہ یمامہ میں ہوتا ہے، اور مارکے کے اندر 1200 صحابہ، بدری صحابہ اس میں شامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ کو فرماتے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا تھا افعل ما شئتم، بدر میں شریک ہو کر تم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اب تمہیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آج تمہیں بھی اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا، جاؤ یمامہ کی زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مقابلہ جھوٹی نبوت کے دعوے داروں سے ایک دن ہوئی، جنگ ہوئی، نتیجہ نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کی مجلس شورا بیٹھی ہے سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں، اللہ کی تلوار کے سامنے بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے حضور کے زمانے میں ہم نے جو جنگ لڑی صبح شروع ہوئی اور شام کو نتیجہ آ گیا، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہم بھی تکبیر کا نعرہ لگاتے ہیں تو سامنے والا بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ کہا یہاں اس نعرے سے کام نہیں چلے گا، اب حضور کی ختم نبوت کے فدائیوں کا شعار ہوگا یا محمدہ۔ جب تمہاری تلوار چل رہی ہو اور سامنے والا مشکوک ہو تو اس کے سامنے یہ شعار نعرہ بلند کرنا یا محمدہ۔ اگر ختم نبوت کا ماننے والا ہوگا تو یا محمدہ کے جواب میں حضور کو ہی پکارے گا۔ یا یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ قیامت تک جو حضور کو پکارنے والے ہوں گے وہی فدائی ختم نبوت ہوں گے۔ جب سامنے والا اس نعرے کا جواب، اس شعار کا جواب یا محمدہ کہہ کر نہ دے تو پھر تمہاری تلوار اس کا فیصلہ کرے۔ عزیزان محترم، 1200 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے حضور کی ختم نبوت پہ پیش کرتے ہیں۔